بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شراز ٹی وی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ شراز ٹی وی یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو شراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت امام اصغر علی کی شہادت۔ شیمر بن ذی الجوشن نے 3 دن تک یزید نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی بند رکھا، جس پر تو بڑوں نے تو صبر کا دامن نہ چھوڑا، پر بچے پیاس سے تڑپ اٹھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ جب امام حسین کی زبان مبارک سے یہ صدا جاری ہوئی تو زمین و آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی، زمین پھٹ گئی، آسمان ہلنے لگا اور آسمانوں سے فرشتے تشریف لے آئے، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ جنہوں نے کہا کہ اے نواسہ رسول، ہم کو حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ صدا بس انسانوں کے لیے ہے، تمام انسان۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صدا پر مسکرا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے سے گر جاتا ہے۔ حضرت رباب اس بچے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لا کر فرماتی ہیں کہ جب آپ نے صدا بلند کی تو جھولے سے میرا اصغر گر پڑا۔ وہ آپ کی طرف حرکت کرنے لگا اور یہ دیکھتے ان کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، 3 دن سے پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے حضرت رباب سے اجازت طلب کی کہ میں اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ حضرت امام حسین اپنے جگر کے ٹکڑے علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی لشکر سے کہا کہ تمہاری جنگ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کو پانی پینے دو، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یزیدی گروپ کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا استعمال کر رہے ہو۔ یزیدی لوگوں نے کہا کہ اگر بچہ خود اپنے لیے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اصغر کو اپنے بازو پر بلند کیا تو علی اصغر خدا کے حکم سے بول پڑے کہ میں خدا کی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی صدا اس فوجی حرکت میں آ گئی، ہر طرف قہرما برپا ہو گیا۔ عمر بن سعید اور شیمر نے کہا کہ ایسے تو ہماری فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ یزیدی فوج کی طرف سے آواز بلند ہوئی کہ ہرملہ تیرا چلا، ہرملہ تیر چلا۔ ہرملہ کے پاس جو جانوروں کی شکار کے لیے تیر تھے، ہرملہ نے وہ تیر امام علی اصغر کے طرف بلند کیا۔ تیر بہت ہی تیزی اور 3 نوکوں والا تھا۔ تیر کی ایک نوک امام علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک ان کے بازو میں لگی اور تیسری نوک امام علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا تیز اور وزنی تھا کہ امام علی اصغر کا جسم چیرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر جا لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اصغر کو خون میں اپنا باپ حضرت حسین سیدنا حسین کے بازو اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جگر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف آئے تو بی بی زینب نے عرض کیا کہ یا حسین، میری علی اصغر نے پانی پیا۔ بی بی زینب کے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے بازوں سے علی اصغر کو زینب کے حوالے کیا تو بی بی زینب کہنے لگی، اے حسین، جس بدبخت نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو مار کیا ہے، اس کو کوئی اولاد نہ تھا۔
حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ بی بی زینب صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، خدا کی مرضی یہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری جانیں قربان کرنے سے ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچے گا۔ آؤ ہم علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں، علی اصغر کو زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے کے پیچھے حضرت علی اصغر کی قبر کھود کر ان کو کربلا کی گرم ریت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام علی اصغر کو دفن کیا تو ہر طرف خون کی نہریں بہنے لگی۔ جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی تو بیبیوں کے خیمے جلائے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر لڑنے والوں کی گردنیں کاٹی جانے لگی۔ یزیدی فوج نے تمام سادات کی گردنیں ان کے پاک جسموں سے الگ کر دیں۔ پھر عمر بن سعید نے کہا کہ کوئی سر باقی تو رہ نہیں گیا؟ ایک ظالم اور بدبخت نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے، وہ ہم کو نہیں ملے گا، وہ کہاں ہے؟ شمر نے کہا اب کس کا سر باقی بچا ہے؟ اس نے کہا کہ امام حسین کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جسے ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ حضرت امام حسین نے اس بچے کو کہاں چھپایا دیا ہے۔ شمر نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا کہ زمین پر نیزے مارو اور علی اصغر کے سر کا سراغ لگاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کس جگہ دفن کیا ہے؟ یہ بدبخت لوگ کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر علی اصغر کی سر کی تلاش کرنے لگے۔ آخر کار ایک جگہ پر تیر لگا اور وہاں سے امام علی اصغر کا جسم یزیدیوں لوگوں کو مل ہی گیا۔ یزیدی فوج خوشیوں سے رقص کر رہی تھی تو بی بی زینب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ اللہ، تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔